صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے فرمایا کہ جو انسان یہ والی 100 مرتبہ پڑھ لے تو میں جعفر صادق ضمانت لیتا ہوں جب تک موت نہیں آئے گی، جب تک وقت کے امام سے ملاقات نہ ہو۔ تو اب اسے اپنے وظیفے میں لیں گے یا نہیں لیں گے؟ ہم رات میں بستر پہ سوئیں گے نہیں جب تک ایک تسبیح، مطلب یہ کوئی بڑا کام ہے؟ نبی نے فرمانا جس انسان نے صبح کے وقت 10 مرتبہ، پھر آسان کرتا ہوں، صبح کی نماز کے بعد یا صبح میں پڑھی، اگر خلوص دل سے 10 دن تو اللہ اس کے 40 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بننے کی فضیلت ہے، یہ ساری فضیلتیں اپنی جگہ، جنگوں میں جیتنا اپنی جگہ، لیکن خود ہمارے پیارے نبی کی اور ہمارے رسول کی اور ہمارے سرکار کی، میں اپنے شیعہ سنی بھائیوں سے میرا یہ سوال ہے کہ وہ فضیلت بتائیے کہ جو آل محمد کی سب سے بڑی فضیلت ہو۔ اسی کے لیے میں قرآن مجید پڑھ رہا ہوں، اور قرآن مجید بتائے گا کہ وہ اہل بیت کی اور رسول کی سب سے بڑی فضیلت کون سی ہے، تاکہ آپ کو مقام مصطفیٰ سمجھ میں آئے، تاکہ آپ کو مقام رسول سمجھ میں آئے، تاکہ آپ کو عظمت پیغمبر سمجھ میں آئے۔ اور وہ فضیلت ہے، آیت سب کے یاد ہے، اشارہ کرنا میرا کام ہے، سمجھ لینا آپ کا کام ہے۔ آیت سب کو یاد ہے، وہ ابھی میں اشارہ کروں گا تو فوراً آپ پڑھیں گے، مگر آپ کا ذہن چونکے گا کہ اس فضیلت کو تو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، اس فضیلت میں تو ہم کاہلی کرتے ہیں، اس فضیلت میں تو باقاعدہ کہہ کے آپ کو بلوایا جاتا ہے۔ رسول کی سب سے بڑی فضیلت قرآن مجید بیان کرتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا وعجل۔ اب یہ بتائیے اتنی بڑی فضیلت کا نام لے کے بھی صلوات ایسی پڑھی ہے آپ نے، وعجل، یہ ہمارے رسول کی سب سے بڑی فضیلت ہے۔ اب میں اس کو دلیل سے آج یہی ثابت کروں گا، اس لیے کہ ہم اس کو بڑی ہلکی فضیلت سمجھتے ہیں، بڑے ہلکے میں لیتے ہیں ہم اسے۔ حد یہ ہے کہ اگر مجلس میں تھوڑی سی صلوات زیادہ ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر زیادہ ہو گئی ہے صلوات، لیکن ہمارے یہاں صلوات کی جگہ اب دوسری چیزوں نے لے لی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا آپ نعرہ نہ لگائیے، میرے مولا کا نعرہ بڑا عظیم ہے، لیکن نعرہ صلوات کے ساتھ لگائیے۔ توجہ چاہتا ہوں، نعرے بھی لگائیے لیکن صلوات کو ہٹا کے نعرہ نہ لگائیے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی یہ کون سا مطلب ہے کہ ایک فضیلت کو بیان کرنے کے لیے دوسری فضیلت ختم کرے؟ اس لیے کہ جب نعرے میں میرے مولا کا نام یا علی لیا جاتا ہے تو اس میں فضیلت علی کی بیان کی جاتی ہے، لیکن جب صلوات پڑھی جاتی ہے تو سارے آل محمد کی فضیلت بیان کی جاتی ہے۔ تو آج کل جو ہماری مجلسوں کا حال ہے اس میں بیان کم ہے اور نعرے زیادہ ہیں، مگر اس جملے سے آپ یہ نہ سمجھیے کہ میں نعرے کی مخالفت کر رہا ہوں، نہیں، نعرہ ہماری شان ہے، نعرہ ہماری جان ہے، نعرہ ہمارا ایمان ہے، لیکن جو مقام ہے صلوات کا، ایک تو ہے مثلا آپ نے کوئی جملہ ممبر سے پڑھا اور ممبر سے جملہ پڑھنے کے بعد آپ نے کہا واہ 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 واہ، اس واہ واہ میں بھی ثواب ہے، چونکہ یہ واہ واہ نہیں ہے، داد ہے، یہ تائید ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ثواب نہیں ہے، دیکھیں پھر میرے جملے کو پکڑ نہ لیجئے گا آپ، اگر میں نے کوئی جملہ کہا مولا کی فضیلت میں، آپ نے کہا واہ 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 واہ، ثواب ہے، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک نے کہا واہ واہ، ایک نے کہا سبحان اللہ، کس کو ثواب زیادہ ہے؟ ایک نے واہ واہ واہ، ایک نے کہا الحمدللہ۔ ہمارے بزرگ جو داد دیا کرتے تھے مجلسوں میں، آپ ذرا 50 سال پہلے اٹھا کے دیکھیے اپنی مجلس سے، ارے واہ واہ، ارے سبحان اللہ، ارے ماشاء اللہ، الحمدللہ، ادھر علی کی تعریف ہو رہی تھی، ادھر خدا کی تعریف ہو رہی تھی۔ خدا کی تعریف کا مطلب یہ تھا پروردگار تو قابل تعریف ہے کہ تو نے علی جیسا بندہ پیدا کیا۔ ایک صلوات اور بھیجے محمد اور آل محمد۔ میں بھائی بڑا میں جو ہوں مولا کا چھوٹا سا طالب علم ہوں، نہ ذاکر ہوں نہ خطیب ہوں، تو بڑی احتیاط سے تاکہ کسی کے دل کو ٹھیس بھی نہ لگ جائے، تو میں یہ نہیں کہتا واہ واہ نہ کریے، نہیں، واہ واہ بھی کریے مگر سبحان اللہ کے ساتھ۔
الحمدللہ، ماشاءاللہ، اور داد اس انداز میں دیجئے کہ دوسری قوم سمجھے کہ کوئی مہذب کام کر رہے ہیں۔ بھئی یہ بھی تو پتا چلے، اس لیے کہ مجلس اگر تہذیب سے نکل گئی تو پھر مجلس نہیں ہے۔ تہذیب کا بھی خیال کرنا ہے، چونکہ مجلس ایک میسج ہے پوری دنیا کی ہر قوم کو، اور بتانا ہے کہ یہ دربار حسینی ہے۔ بات سمجھ رہے؟ تو آل محمد کی، ماشاءاللہ آپ سمجھ گئے، آل محمد، اب مجھے بتا دیں گے بس سوال کا جواب، آل محمد کی سب سے بڑی فضیلت کون سی ہے؟ صلوات۔ آسان الفاظ میں کہیے، آل محمد کی سب سے بڑی فضیلت کون سی ہے؟ صلوات۔ اس سے بڑی آل محمد کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اسی لیے عزیزو یاد رکھیے، نماز میں بھی جس فضیلت کا تذکرہ ہے آل محمد کی، اس کا نام ہے صلوات۔ اب اس سے بڑی دلیل میں آپ کو کیا دے سکتا ہوں؟ نماز جو کہ سب سے بڑی عبادت ہے اسلام کی، لیکن نماز میں کسی اور فضیلت کا تذکرہ نہیں آل محمد کی، مگر صلوات کا تذکرہ ہے، اور تذکرہ ایسا ہے اگر یہ نہ ہو تو نماز نہ ہو۔ اگر صلوات نہیں ہے نماز میں تو نماز بھی، ایسا نہیں کہ شیعوں کے نزدیک نہیں ہے، اہل سنت بھائیوں کے نزدیک بھی اگر نماز میں صلوات نہ ہو، آل محمد کی یہ فضیلت نہ ہو، تو وہ نماز نہیں ہے۔ سب کے آپ فتوے اٹھا کے دیکھ لیجئے، جتنے بھی ہمارے شیعہ ہیں، جتنے بھی ہمارے اہل سنت بھائی ہیں، سب کے یہاں آپ کو یہ مل جائے گا کہ جس نماز میں صلوات نہ ہو وہ نماز نہیں ہے۔ میں آسان الفاظ میں کہوں، میں دلیل دے رہا ہوں آپ کو، اور میری دلیل کوئی کاٹ دے تو میں نیچے بیٹھوں گا انشاءاللہ، مجھے بتائیے کہ نہیں، مجھے بتائیے گا نیچے اتر کے کہ آل محمد کی نہیں جی، اس سے بڑی بھی کوئی فضیلت ہے، اس سے بڑی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ کیوں؟ میں بتا رہا ہوں، اسلام میں سب سے قیمتی دو چیزیں ہیں، ایک ہے دعا اور ایک ہے نماز۔ ایک ہے اللہ سے مانگنا اور ایک ہے اللہ کی عبادت کرنا نماز کی شکل میں۔ اس سے بڑی اللہ کی کوئی عبادت نہیں ہے، دعا سے بڑی اور نماز سے بڑی۔ اور اس کی دلیل بھی سن لیجئے آپ، نبی نے فرمایا ان قبلت قبل ما سواها وان ردت رد ما سواها، اگر نماز قبول ہے تو سارے اعمال قبول ہیں، اور اگر نماز قبول نہیں ہے تو کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے حج ٹکا ہے نماز پر، روزہ ٹکا ہے نماز پر، خمس ٹکا ہے نماز پر، زکوٰۃ ٹکی ہے نماز پر، صدقات ٹکے ہیں نماز پر، خیرات ٹکے ہیں نماز پر، دین ٹکا ہے نماز پر، اسلام ٹکا ہے نماز پر۔ کوئی بھی دنیا کا کار خیر ہو، نبی نے فرمایا اور تمام مسلمانوں نے لکھا کہ اگر نماز قبول نہیں ہے تو دنیا کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ساری چیزیں ٹکی ہیں نماز پر، مگر نماز جس چیز پہ ٹکی ہے اس کا نام ہے صلوات۔ ارے میں توجہ چاہتا ہوں بھائی، نماز جس چیز پہ ٹکی ہے اس کا نام ہے صلوات۔ آپ کہیں گے میں آپ کو دلیل دے رہا ہوں، دیکھیے دلیل کیا ہے۔ امام شافعی کوئی عام آدمی نہیں ہے، امام شافعی ایک امام ہیں، 4 اماموں میں سے ایک امام شافعی ہیں۔ انہوں نے کچھ اشعار کہے، اور اشعار میں یہ کہا الا یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، اے اہل بیت رسالت، تمہاری فضیلت کے لیے اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ اللہ نے آپ کی محبت کا حکم قرآن میں واجب کیا، رحمتیں نازل کرتا ہے۔ بھئی یہ جو صلوات ہے، اس سے بڑے لوگ چڑے ہوئے تھے۔ آل محمد کی چونکہ سب سے بڑی فضیلت ہے نا یہ رسول کی، تو چڑے ہوئے تھے لوگ۔ 40 سال تک عبداللہ ابن زبیر نے جمعے کے خطبے میں صلوات ہی نہیں پڑھی، اور جب اس سے لوگوں نے کہا عبداللہ ابن زبیر سے کہ بھئی آپ نے صلوات کیوں نہیں پڑھتے آپ خطبے میں، تو انہوں نے کہا جب میں صلوات پڑھتا ہوں بنی ہاشم کندھے اٹھا کے چلتے ہیں۔ ارے بہت بڑا جملہ تھا اگر آپ سمجھ لیتے ہیں۔ کہتے اولاد زہرا اپنے کندھے اوپر اٹھا کے چلتی ہے،
سر اٹھا کے چلتے ہیں جب ہم صلوات پڑھتے ہیں، اس لیے ہم صلوات ہی نہیں پڑھتے۔ میں نے کہا صلوات بندے نے حکم نہیں دیا ہے، تو ان کا سر نیچے کیا کرے گا جن کا کٹ کے بھی سر نیچے نہ ہوا؟ صلوات بھیج دیں محمد اور عجل۔ اب یہ عجل فرجہم کا مطلب سمجھ لیجئے، صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے فرمایا کہ جو انسان یہ والی صلوات 100 مرتبہ پڑھ لے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم، یہ والی صلوات پڑھ لے تو میں جعفر صادق ضمانت لیتا ہوں جب تک موت نہیں آئے گی، جب تک وقت کے امام سے ملاقات نہ ہو جائے۔ تو اب اسے اپنے وظیفے میں لیں گے یا نہیں لیں گے؟ اصل میں یہ آل محمد کی وہ فضیلت ہے جسے آپ ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں۔ مثلا میں چاہتا ہوں جتنے میری لوگ مجلس سن رہے ہیں، مرد عورت حاضرین ناظرین شارجہ دبئی ہندوستان پاک جہاں بھی سن رہے ہیں، آج اس مجلس کو سن کے واجب کر لیجئے، ہم رات میں بستر پہ سوئیں گے نہیں جب تک ایک تسبیح صلوات کی نہ پڑھ لیں۔ مطلب یہ کوئی بڑا کام ہے؟ آل محمد کی سب سے بڑی فضیلت کا اعتراف کر کے اگر موت بھی آئے گی تو اس کا مطلب صلوات پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ آل محمد کے فضائل پڑھ کے سوئے۔ اچھا اس کو پھر ہدیہ کر دیجئے، مثلا اپنے بزرگوں کو تسبیح پڑھیے، اس لیے کہ کنجوسی سے کام نہ لیجئے کہ اگر میں صلوات پڑھوں گا تو یہ تو میرے نامہ اعمال میں کمی ہو جائے گی۔ نہیں، خدا کی قسم، اس لیے کہ ثواب دینے والا دنیا کا بادشاہ نہیں جس کا خزانہ ختم ہو جائے۔ اگر آپ اس میں دوسروں کو بھی شامل کر لیں، مثلا میں نے صلوات کی تسبیح آج رات میں پڑھی، اچھا پورے ہفتے پڑھیے نہ پڑھیے، جمعے کے دن اور جمعرات کو تو پڑھنی ہی چاہیے، 100 دفعہ رات میں 100 دفعہ دن میں، اس لیے کہ نبی نے فرمایا، حدیث سنا دوں آپ کو، اچھی سی حدیث، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، دیکھیں کیسا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ آپ انشاءاللہ بالکل ایسی حدیث ہے جو آپ نے سنی نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نبی نے فرمانا، من صلی علی فی الصباح 10 مرہ، جس انسان نے صبح کے وقت مجھ پہ 10 مرتبہ صلوات پڑھی، پھر آسان کرتا ہوں، جس انسان نے مجھ پر اور میری آل پر 10 مرتبہ صلوات صبح کی نماز کے بعد یا صبح میں پڑھی، محیت عنہ ذنوبہ 40 سنہ، اگر خلوص دل سے 10 مرتبہ میری اور میری آل پہ صلوات پڑھ لے تو اللہ اس کے 40 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وَعَجِّلْ، میں نے اتنا بڑا جو دعویٰ کیا تھا نا ممبر پہ پہلی مجلس میں کہ آل محمد کی سب سے بڑی فضیلت ہے، تو ثواب جب سب سے بڑی فضیلت ہے تو ثواب بھی اس میں سب سے بڑا ہی ہوگا نا۔ 10 مرتبہ کل پڑھیے، اما یہ تو 10 مرتبہ بتایا، نبی فرماتے ہیں من قال، جس نے حدیث سنیے 5 منٹ، من قال اللہم صلی علی محمد و آل محمد آتاہ اللہ لہ اجر 72 شہیدا وخرج من ذنوبہ کیوم ولدت امہ، جس نے خلوص دل کے ساتھ اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہہ دیا تو اللہ اسے 72 شہیدوں کا اجر دے گا۔ کتنے شہیدوں کا؟ 72 شہیدوں کا۔ وَخَرَجَ مِن ذُنُوبِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، اور میری گزارش ہے اپنے اس ٹیم سے بھی کہ یہ ان حدیثوں کی کلپ بنا کے ڈالے تاکہ پوری دنیا میں یہ نشر ہو جائے۔ خَرَجَ مِن ذُنُوبِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، اور گناہوں سے ایسے پاک کر دیتی ہے صلوات جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ ابھی 2 حدیثوں کو نہ ملائیے، 10 مرتبہ پڑھے تو 40 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، آئیے 40 کا ڈبل کر لیجئے۔ نبی فرماتے ہیں من صلی علی فی یوم الجمعہ 100 مرہ، جو انسان جمعے کے دن 100 مرتبہ مجھ پر اور میری آل پہ صلوات پڑھے، کل پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ تو ابھی پڑھ کے دکھائیے پھر۔ یہ حدیثیں ایسے ہی یاد نہیں ہوتی، پورا دن لگا ہوا ہو گیا مجھے، پورا دن، اب ان کو یاد بھی کرنا عربی میں۔ من صلی علی، جو انسان مجھ پر میری آل پر صلوات پڑھے 100 مرہ، میت تو سمجھتے ہیں نا، میت دینار میت درہم،
میت مرہ 100 مرتبہ خالی صلوات پڑھ لے میرے اوپر. کس دن؟ فی یوم الجمعہ، جمعے کے دن. تو کیا ہوگا؟ غفر اللہ لہ ذنوبہ 80 سنہ، اللہ اس کے 80 سال کے گناہ معاف کرے گا. اب اگر اعتبار ہے رسول پہ تو پڑھ لیجئے. اب یہ جو آپ نے پڑھی اس کا بتاتا ہوں. ایک تو ہے اکیلے، یہ صلوات اکیلے ہے، اور جو آپ مل کے پڑھتے ہیں. تو جب نبی معراج پہ پہنچے ایک فرشتہ ملا، 1000 ہاتھ، 1000 انگلیاں، 1000 پورے. یہ پورا کہتے ہیں اسے، کہتے ہیں 1000 ہاتھ، 1000 انگلیاں. اب اس سے یہ نہ سمجھیے کہ ایسا تھا، یعنی اس کی طاقت. وہ تھا حساب کا ماہر. جو ٹیچر ہے نا میتھ کے وہ سن لیں، تو وہ سب سے فرشتوں میں حساب کا ماہر فرشتہ تھا. میتھ سب سے زیادہ اس کو آتا تھا. تو رسول نے فرمایا بھائی اتنا جو کاروبار تمہارا پھیلا ہوا ہے اس سے کیا کرتے ہو؟ کہا جناب آدم کے زمانے سے لے کے آپ کے زمانے تک بارش کے قطرے کتنے سمندر میں پڑے، کتنے خشکی میں پڑے، کتنے تری میں پڑے، کتنے ہندوستان میں پڑے، کتنے پاکستان میں پڑے، کتنے امریکہ میں پڑے، کتنے دبئی میں پڑے. جس زمین پر جتنے قطرے پڑے ہر چیز کی نالج ہے. مدینے میں کتنے قطرے پڑے، مکے میں کتنے قطرے پڑے، آدم کے زمانے سے لے کے آپ کے زمانے تک بتا سکتا ہوں کہ کتنے قطرے بارش کے کس جگہ پڑے. ہر چیز کا حساب لگا لیتا ہوں. نبی نے کہا کوئی ایسی بھی چیز ہے جہاں عاجز ہوئے ہوں آپ؟ کہا کوئی چیز ایسی نہیں جہاں میں عاجز ہوا، لیکن جب آپ کی امت اکٹھی ہو کے آپ پر اور آپ کی آل پہ صلوات پڑتی ہے تو اس کا ثواب میں شمار نہیں کر پاتا. اب یہ بتائیے کتنے بڑے عظیم ثواب ہیں. اسی کہتے ہیں کردار کو سب سے زیادہ پاک کرتی ہے صلوات. کیونکہ آل محمد کی سب سے بڑی صلوات ارفعوا اصواتکم بالصلاۃ علی، مجھ پر صلوات پڑھا کرو بلند آواز سے. فإنها تذهب بالنفاق، اس لیے کہ سب سے زیادہ تمہارے نفاق کو جو چیز ختم کرتی ہے وہ صلوات ہے. اس کا مطلب یہ ہے میں نے 3-4 ابھی تو میں تقریباً 15 حدیثیں دیکھ کے آیا تھا تو 3-4 میں ہی وقت ہو گیا. تو خیر میں بات کو تمام کرتا ہوں. تو آل محمد کی اور رسول کی سب سے بڑی فضیلت خدا کی قسم. اب نامہ اعمال کی بھی سن لیجئے. جب ہمارا اور آپ کا نامہ اعمال تولا جائے گا اور ہماری برائیاں زیادہ ہو جائیں گی، نیکیاں کم ہو جائیں گی، پلڑا برائیوں کا جھک جائے گا. فرشتے کہیں گے چلو جہنم میں. اور جب مجھے پتا جہنم میں اتنی بڑی سزا ملنے والی ہے تو میں تو نہیں جاتا. وہ کہنے لگا بھائی یہاں کوئی بکے گا نہیں، ہاں جانا ہے تو جانا ہے. کہا ہم نہیں جائیں گے. کہا نہیں جانا پڑے گا تم کو، ہم اللہ کے معصوم فرشتے ہیں، چھوڑیں گے نہیں. اب وہ لے کے چلے، وہ رو رہا ہے میں نہیں جاؤں گا. کہنے لگے کوئی تو طریقہ بتاؤ. بس ایک طریقہ ہے، مقام محمود پہ تمہارا رسول بیٹھا ہے، اس کے پاس چلے جاؤ. اب وہ گئے یا رسول اللہ ہم جہنم میں نہیں جانا چاہتے. کہا کیا ہوا فرشتوں؟ کہا جی اس کی نیکیاں جو ہیں کم ہیں، اس کی برائیاں زیادہ ہیں. کہا تولو میرے سامنے. اب جو اس نے تولنا شروع کی، ایک مرتبہ نبی نے ایک پرچہ نکالا، پرچہ نکال کے نیکیوں میں رکھ دیا، نیکیوں کا پلڑا نیچے ہو گیا. ایک مرتبہ فرشتے کہنے لگے یا نبی اللہ آپ نے کیا رکھ دیا؟ ابھی تک تو تول رہے تھے اور ایک پیپر سے چھوٹے سے ساری برائیاں اس کے اوپر اٹھ گئیں، نیکیاں نیچے ہو گئیں. کہا اس بندے نے زندگی میں جو مجھ پہ صلوات پڑھی تھی وہ صلوات میں نے اس کے نامہ اعمال میں رکھ دی. اسی لیے روایت میں موجود ہے کہ میزان میں سب سے زیادہ وزنی چیز اگر کوئی ہوگی تو وہ ہے صلوات. اب صلوات چونکہ صلوات کے اندر ہے ولایت علی. بات سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے ولایت علی کا اعتراف نماز میں الگ سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صلوات سب سے بڑی ولایت علی ہے. بات سمجھ رہے ہو؟ جو تشہد میں چل رہا ہے یہ پڑھیے نہیں، اللہ نے پہلے ہی رکھ دیا ہے، صلوات کو پہلے ہی رکھ دیا ہے. اس میں علی کی ولایت نہیں ہے، خالی 14 کی ولایت کا تذکرہ ہے. تادی تو یاد رکھیے. بس یہی میں نے آپ کو بتانا تھا. ایک صلوات کا کتنا اجر ہو سکتا ہے اپنے. اور چونکہ آج کی رات تو مرحومین آتے ہی ہیں آپ سے مانگنے. شب جمعہ میں ہر مرحوم آتا ہے آپ کے دروازے پر، آپ کے پاس آتا ہے ہمیں کچھ دے دو. تو اگر اسے کھانا نہ دے سکو، پانی نہ دے سکو، کچھ نہ دے سکو تو خالی صلوات کی ایک تسبیح دے دو. خدا کی قسم جب یہ لے کے پہنچے گا تو اپنا عذاب بھی ختم کر لے گا، دوسروں کا عذاب بھی ختم کر لے گا. محدث نوری لکھتے ہیں اپنی کتاب دارالسلام میں کہ ایک خاتون روتی پیٹتی میرے پاس آئی. رات میں نے اپنی جوان بیٹی کو خواب میں دیکھا، اس کو بڑے بڑے عذاب دیے جا رہے ہیں، رو رہی ہے. دوسرے دن خواب میں دیکھا بڑے اچھے حالات میں ہے. جا کے تذکرہ کیا
کہ کل تو بہت برے حالات میں تھی، آج بڑے اچھے حالات میں. کہا اس لیے کہ جس قبرستان میں دفن تھی وہاں ایک مومن آیا اور اس نے وہاں صلوات پڑھی، اور جب اس صلوات کا ثواب تقسیم ہوا تو میرے حصے میں یہ آیا. خدا کی یہ آپ بتائیے شہد کیسے تیار ہوتا ہے؟ پتہ ہے آپ کو شہد تیار کیسے ہوتا ہے؟ جس میں شفا ہے. آپ کہتے ہیں شہد میں شفا ہے. شہد میں شفا نہیں ہے، شہد جو بنا، جو چیز پڑھ کے بنا اس میں شفا ہے. اسی لیے واقع بس میں 6-7 مجھے نقل کرنے تھے، اس لیے روایت میں موجود ہے کہ میں ایک مکھی طواف کر رہی ہے مولا علی رسول کا. ابھی طواف کر رہی تھی، رسول کہنے لگے علی یہ مکھی کچھ کہہ رہی ہے. کہا یا رسول اللہ کیا؟ کہا یہ کہہ رہی ہے میرے سرکار میں نے آپ دونوں بھائیوں کے لیے بہترین شہد تیار کیا ہے، میری گزارش ہے کہ آپ میرے مہمان بن جائیے، علی کو بھیج دیجئے تاکہ وہ میں شہد دے دوں. اور بہترین شہد لایا گیا، رسول اور مولا بیٹھے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ رسول نے فرمایا اے شہد ایتھا النحلا، اے شہد کی مکھی یہ بتا، ان طعامک من ازہار الورود وہو مر. بالکل نص پڑھ رہا ہوں عربی کی. کہتے ہیں یہ بتا تیرا جو یہ شہد ہے تو چوستی ہے پھولوں کی کلیوں کو، پھول چوستی ہے نا، ورود ورد یعنی پھول، کلیاں چوستی ہے اور وہ کڑوی ہوتی ہیں. یہ تیرا شہد اتنا میٹھا کیوں ہوتا ہے؟ تو پتہ کیا کہتی ہے؟ یا رسول اللہ اس میں میرا کمال نہیں ہے، یہ آپ کی اور آپ کے آل کے نام کی برکت ہے. آج یہ بھی نسخہ معلوم کر لیجئے، یہ بھی نسخہ بتا رہا ہوں آپ کو، اور روایت معتبر ہے، ہمارے سارے علماء نے نقل کیا، اہل سنت نے بھی نقل کیا. تو انہوں نے کہا کہ کڑوا ہوتا ہے تو یہ میٹھا کیسے ہوتا ہے؟ کہتے جب اندما نمتسو رحیق الازہار، جب ہم کلیوں پر اور پھولوں پر بیٹھتے ہیں، یلہم الینا، اللہ کی طرف سے ہم پہ الہام ہوتا ہے، ان نصلی علی محمد و آل محمد 3 مرات، کہ ہم ساری مکھیاں 3 مرتبہ آپ پر اور آپ کی آل پہ صلوات پڑھیں. تیسری مرتبہ صلوات مکمل نہیں ہوتی، کڑواہٹ مٹھاس میں تبدیل ہو جاتی ہے. اب ابھی تک جنہوں نے داد ہلکی ہلکی دی ہے اب ذرا وہ تیار ہو جائیں یہ جملہ سننے کے لیے. آج تو پتا چل گیا قرآن نے کیوں کہا شہد میں شفا ہے. اما شہد میں شفا نہیں ہے، ان ناموں میں شفا ہے، اس صلوات میں شفا ہے. کمال کا مسئلہ ہے بھائی. اگر محمد و آل محمد کے نام سے پھول چوس لیے جائیں تو کڑواہٹ مٹھاس میں تبدیل ہو جائے اور زندگی بھر کے لیے اس میں شفا پیدا ہو جائے. کسی اور کے باغ کے پھول میں شفا ہو جائے، رسول کے باغ کا پھول، حسین کا خون اگر کسی خاک میں مل جائے، یہ ہے آل محمد. تو عزیز و روایت ہے. تو یہ میں نے کچھ حدیثیں ہیں، انشاءاللہ کچھ حدیثیں کل آئیں گی تاکہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. جمعے کے دن خصوصاً روایت میں موجود ہے اللہ فرشتوں کی ٹیم بھیجتا ہے جس کا کام ہوتا ہے صرف صلوات لکھنا. جمعے کے دن دیکھنا بندے نے کتنی مرتبہ صلوات پڑھی ہے. تو اگر آپ اپنے مرحومین کا قبروں سے عذاب ہٹانا چاہتے ہیں، ان کو پریشانیاں دور کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے بہترین تحفہ ہے کہ آپ صلوات بھیجیے اور قرآن بھیجیے. اس لیے کہ اگر آپ